बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 15 नवंबर है, जुमे का दिन है और इस वक्त हमलों में मजीद तेजी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जिस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम की इंतहा की गई और वहाँ पे जो घर थे उनको मिसमार कर दिया गया, 1.5 लाख से ज़्यादा निहत्थे मुसलमानों को शहीद और ज़ख्मी कर दिया गया और फिर वहाँ से जो घर थे मलिया मेट किया गया, ज़मीन के साथ बराबर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद मज़ाहमत वहाँ पर आज भी जिंदा है। और दूसरी जानिब जो लेबनान है, जिसको एक तरने वाला समझा जा रहा था, अब वो गले की हड्डी बन चुका है और जो लेबनानी मज़ाहमत है वो भरपूर तरीके से इनको आड़े हाथों ले रही है और अब उनकी जानिब से हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है। पहले जिस तरीके से वो नॉर्थ के इलाके के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वहां पे कंट्रोल हासिल किए हुए थे, अब वो रियासत के अंदर तक घुस चुके हैं और उनके ड्रोन्स, उनके रॉकेट्स, उनके मिसाइल जो हैं वो अंदर तक जा रहे हैं। नो डाउट इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से वहां पर इनसाइड हमले भी कर रहा है और बड़ी तादाद में वहां पर शहादतें भी हुई हैं और घर जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब घर मिसमार कर दिए गए हैं। तकरीबन $14 बिलियन से ज्यादा जो है इनको नुकसान हो चुका है अभी तक, जो ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। लेकिन रात गए एक साथ हिजबुल्लाह की जानिब से जो हमले किए गए हैं वो तकरीबन 32 के करीब हमले बताए जा रहे हैं और इन 32 हमलों के दौरान जो 11 सेटलमेंट्स हैं, इसके साथ साथ 4 जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया। ना सिर्फ ये बल्कि 15 फौजी इज्तिमा जो हैं वो वहां पर जो फौजी गैदरिंग्स थी, मिलिट्री गैदरिंग्स, उनको निशाना बनाया गया। कैसे, ये आपके सामने रखना है, ये ऑपरेशंस कैसे किए गए। और फिर जो इन्होंने एक हरमीज 450 जो है इनका ड्रोन रात के वो मार गिराया और ना सिर्फ ये बल्कि अब जो लेबनानी मज़ाहमत की जानिब से जो ड्रोन्स दागे गए हैं, एक बार फिर से वहां यूं कह लें कि वो ड्रोन्स केसरिया के अंदर तक पहुंच चुके हैं, नेतन्याहू के घर तक पहुंच चुके थे। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मेरे इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट दीजिए जिस तरह से पहले चैनल्स को आप सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि पहले चैनल्स बैन होने के बाद मुझे ये बैकअप के तौर पर चैनल क्रिएट करना पड़ा है ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है बहाल रहे और हम अपने मसलूम बहन भाइयों के हक में भरपूर तवाना तरीके से आवाज़ बुलंद कर सकें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बगैर किसी डिले के मैं आपको बहुत अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, इजरायली मीडिया ने बताया कि जो मकबूजा हैफा के जनूब मशरिक के अंदर एलियाकीम के अंदर ड्रोन धमाका हुआ है और उस जगह आग भड़क उठी, जबकि चैनल 12 जो इब्रानी चैनल है उसने बताया कि एक और ड्रोन ने एलियाकीम बेस को निशाना बनाया है और नुकसान और हलाकतों की खबरें हैं। लेकिन एलियाकीम बेस पर ड्रोन के धमाके की तफसीलात की अशात के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, कोई भी वहां पर बड़ा हमला हो या फिर इस तरह की कार्रवाइयां हो, तो टेलीविजन पे उसको नशर करने के ऊपर पाबंदी होती है कि आप उसको नशर नहीं कर सकते। जाहिर है कि जितना नुकसान होगा, अगर वो आवाम तक पहुंच गया तो आवाम का मोराल डाउन हो जाएगा, अगर फौज को पता चल गया तो फौज डिमोरलाइज हो जाएगी। तो इस वजह से, लेकिन इस्लामी मज़ाहमत की जानिब से बताया गया कि जुमेरात की शाम 6:30 के ऊपर इस्लामी मज़ाहमती जंगजुओं ने एलियाकीम बेस, जिसमें इजरायली दुश्मन फौज की शुमाली कमान से मुंसलिक तरबियती कैंप मौजूद है, वहां पर खुदकुश ड्रोन्स के स्क्वाड्रन के साथ फिजाई हमला किया गया और एलियाकीम अड्डा लेबनान और फलस्तीन की सरहद से 50 किलोमीटर दूर मकबूजा शहर हैफा के जुनूब में वाक़ है और वहां पर ड्रोन हमले ने अपने अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। और फिर ये ड्रोन जो है वो ये नहीं कि कोई 5 मिनट 10 मिनट तक वो वहां पर रहे। आयरन डोम मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई दिया, वो इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा और जो ड्रोन्स हैं वो अंदर तक रसाई हासिल कर गए और फिर जो वहाँ तकरीबन 35 से 40 मिनट तक ये ड्रोन्स हवा के अंदर परवाज करते रहे और लेबनानी ड्रोन जो हैं वो मुसलसल घूमते फिरते शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन में बस्तियों और इलाकों के दरमियान लेबनान की सरहद से किरात से गुजरते हुए हैफा पहुंचे और फिर वहां से शुमाल की तरफ केसरिया की जानिब उन्होंने अपना रास्ता बनाया। केसरिया जहां पर नेतन्याहू का घर मौजूद है, वहां तक ये पहुंच गया। वहां पर जाकर हैफा के करीब जो एलियाकीम बेस को उन्होंने हिट किया मुख्तलिफ ड्रोन से। तो ये इसका मतलब ये है कि ये ज़बरदस्त किस्म का इनका ऑपरेशन था जो कि इन्होंने लॉन्च किया। लेकिन यहाँ लेबनानी जो मज़ाहमत है उन्होंने जुमेरात की शाम 4 बजे
یہ رپورٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے حیفا کے شمال مغرب میں سرحد سے 35 کلومیٹر دور اسٹیلا مارس جو نیول بیس ہے وہاں پر شمالی ساحل پر بحری نگرانی کے لیے ایک اسٹریٹجک اڈے کو ایک کوالٹیٹیو میسائل سیلوو سے نشانہ بنایا. اور پھر اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ جس میں چینل کان جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، اس نے بتایا کہ فوج آج ہی کہہ رہی ہے کہ لبنان میں زمینی آپریشن کو وسعت دینے کا مقصد شمال کے باشندوں کو درپیش خطرے کو دور کرنا ہے. اور یہ بہت عجیب بات ہے. کیونکہ 2 ہفتے قبل انہوں نے کہا تھا کہ خطرہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، خطرہ مٹا دیا گیا، مشن مکمل ہو چکا ہے. لیکن اچانک سے یہ انہوں نے کہا کہ ابھی درپیش خطرے کو دور کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کل میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ان کا جو اہم ترین عہدہ ہے وزارت دفاع، جو نیا وزیر دفاع آنے کے بعد حالات بدل چکے ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ ان کو ڈس آرم کیا جائے، ان کو یہ جو لبنانی مزاحمت ہے ان کو ڈس آرم کرنا ہے، ان کے جو ہتھیار ہیں ان کو ریموو کرنا ہے. تو یہ ایک پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سامنے چیزیں آئیں. لیکن اس کے باوجود وہاں پر جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد حملے مزید شدت اختیار کر گئے اور مزید حملوں میں تیزی ہوتی دکھائی دی. لیکن یہاں ابھی جو لبنانی مزاحمت کی جانب سے بتایا گیا اور المیادین کے جو کورسپونڈنٹ ہیں اس نے بتایا کہ about 30 martyrs and more than 30 wounded in 13 raids targeting the Bekaa region so far, and there are still missing people in the Doris raid. وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً 30 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، 30 زخمی ہیں اور 13 ریڈز ہوئی ہیں بیکا ریجن کے اندر. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے جو کہ وہاں پر مسنگ ہیں. اور ابھی جو اسلامی مزاحمت ہے، ریزسٹنس ہے، اس نے بتایا کہ وہ ٹارگیٹڈ فار دا فرسٹ ٹائم ایٹ 10:20 PM on the Thursday the Tal Haim base in Tel Aviv with a salvo of qualitative missiles. مطلب انہوں نے کوالٹیٹیو میسائلوں کے ساتھ وہاں پر ان کو نشانہ بنایا ہے اور تلہیم جو بیس ہے اس کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیلی منسٹری ہے اس نے جو یہ حملے جو ہو رہے ہیں ان میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً اسرائیلی منسٹری آف ہیلتھ رپورٹڈ دیٹ 37 کیجوالٹیز ان دا نارتھ ان دا لاسٹ 24 hours. مطلب پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 37 کیجوالٹیز ہو چکی ہیں. اور پھر یہ جو حملے ہوئے ان میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 32 حملے ایک ساتھ ہوئے، اس کو لے کر باقاعدہ طور پر لبنان نے رپورٹ کیا. آن تھرسڈے دا اسلامک ریزسٹنس کیریڈ آؤٹ 32 attacks against the Israeli occupation forces in the southern front distributed as follows. انہوں نے بتایا کہ مختلف علاقوں میں کیسے کیسے آپریشنز انہوں نے کیے، کون کون سے علاقے جو ہے اس کی زد میں آئے. انہوں نے 11 سیٹلمنٹس کا نام لیا جس میں ساسا ہے، اس کے 2 ہیں جو سیٹلمنٹس، پھر یسود مالا ہے، دشون ہے، جارون ہے، اس کی بھی 2 سیٹلمنٹس ہیں، این یعقوب ہے، بارام ہے، ملکیہ ہے، کافر وال ہے جو کہ اس کی بھی 2 ہے، نہاریہ ہے. یہ ٹوٹل 11 سیٹلمنٹس ہیں جو نشانے پہ آئیں. پھر 4 ملٹری بیسز جس میں تلہیم جس کا ابھی میں نے آپ کو بتایا تل ابیب کے اندر، ایلیا کیم حیفا کے اندر، اور نیتیو ہشیار نہاریہ کے اندر، اسٹیلا کیرس حیفا کے اندر. یہ 4 جو ان کی ملٹری بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 15 جو ان کی ملٹری گیدرنگز جس میں ہولا ہے، مرکابہ ہے، ساسا ہے، المنارہ ہے، اڑیسا ہے، ہنیتا ہے، شلومی ہے، یارون ہے، الامرا ہے، مارون الراس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹارون حرفہ ہے، قرات شمونہ ہے. یہاں پر حملے ہوئے اور مختلف حملوں کے دوران وہاں پر تقریباً 37 جو کیجوالٹیز کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی. تو یہ حملے مزید شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو لبنانی مزاحمت نے رپورٹ کیا انہوں نے بتایا they announces that its air defense unit has shot down an Hermes 450 drone which was conducting an intelligence mission over Lebanon. Each Hermes 450 costs about $2 million. انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ اسرائیلی جو ہرمیز 450 ڈرون ہے وہ کنڈکٹ کر رہا تھا ایک انٹیلیجنس آپریشن کو، اور لبنان کے اندر وہاں ایک مشن کے اوپر تھا، لیکن اس مشن کو ناکام بناتے ہوئے ہم نے اس کو مار کرا. اور یہ جو ہرمیز 450 ڈرون ہے اس کی مالیت جو ہے وہ $2 ملین کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اسرائیلی ویب سائٹ ہے والا ویب سائٹ، اس نے بتایا کہ جب تک غزہ سے روزانہ کی تصاویر وسیع پیمانے پر ہلاکتوں اور تباہی کو ظاہر کرتی رہیں گی، سعودی عرب فلسطینیوں کے لیے مضبوط گھریلو عوامی حمایت کی وجہ سے معمول کی طرف بڑھنا ناممکن ہوگا، اور وہ اپنے تعلقات جو نارملائز کرنے کی بات کر رہا تھا یہ پاسبل نہیں ہوگا.
یہ محمد بن سلمان بھی یہ بات واضح طور پر کہہ چکے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا اور اچھا ڈیسیجن ہے۔ لیکن یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی کل ہی میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو کی اور ڈیٹیل ولاگ کیا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ جو طیب اردوان ہیں انہوں نے اپنے تمام تر تعلقات اسرائیل کے ساتھ منقطع کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے۔ لیکن اردوغان جو ہیں ان کے دعوے کے باوجود ترکی نے اسرائیل سے تمام تر تعلقات تو منقطع کر لیے، لیکن حال ہی کے اندر ترکی کے ایک بلک کیریئر نے سامان اسرائیل پہنچایا اور حیفا کی بندرگاہ کے اوپر جا کر وہ رکا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہے بندہ۔ اب یہاں پر جب یا تو پھر آپ جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہیں یا پھر اس سائڈ پہ، دونوں کشتیوں کا سوار تو ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن آذربائیجان اسرائیل کو ایک پائپ لائن کے ذریعے بھی تیل سپلائی کرتا ہے جو ترکی سے گزرتی ہے، اور ترکی سے اگر وہ پائپ لائن بھی کاٹ دے تو بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ترکی کرتا کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی، لیکن یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ورلڈ بینک کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ the war have cost Lebanon more than $5 billion in economic losses and damaged nearly 1 lakh houses۔ مطلب 1 لاکھ گھر اور $5 بلین جو ہے وہ لبنان کو ابھی تک جنگ کی کاسٹ پڑی ہے۔ اور بلکہ دوسری جانب جو اسرائیلی آرمی نے بھی کنفرم کیا، اسرائیلی آرمی says we have neutralized more than 200 Hezbollah members in air and land operations last week۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو ہم نے آپریشنز کیے ہیں، ان آپریشنز میں حزب اللہ کے 200 سے زائد ممبرز جو ہیں اور ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا ہے، ان کو ہم نے جو ہے وہ اگلے جان منتقل کیا ہے۔ تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ آپ کو جاننا حق ہے، اور یہ بہت اہم ترین معاملات ہیں جو کہ اس وقت یوں کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ لبنان اگر گرتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے ترکیہ کی باری ہے، پھر آگے جو ہے وہ شام ہے، پھر عراق ہے، پھر ایران ہے، یہ سلسلہ پھر رکنے والا نہیں ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔